العظيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا سبحان الله سبحان الله اللهم صل على سيدنا ومولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه مدنی مسجد میں میں نے یہ کہا تھا کہ آج کے اس پروگرام میں میں عظمت صحابہ پہ گفتگو کروں گا. لیکن یہاں پہنچا کچھ احباب نے یہ تقاضا کیا کہ میں آج کی اس محفل میں عظمت مصطفیٰ بیان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. عظمت توحید. عظمت مصطفیٰ. عظمت اصحاب رسول. میرے رب نے مجھے توفیق بخشی تو میں مختصر سے وقت میں
شان مصطفیٰ بھی بیان کروں گا اور شان صحابہ بھی بیان کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ۔ میرے آقا کی شان اور میرے آقا کا مقام تمام نبیوں سے بلند بھی ہے اور نرالا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ میں قرآن کا طالب العلم ہوں۔ میں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور تقریباً 25 سال سے تفسیر پڑھائی بھی ہے۔ ماشاء اللہ۔ میں عظمت مصطفیٰ کے لیے کسی موضوع روایت کا سہارا نہیں لوں گا۔ ماشاء اللہ۔ کسی خواب کا، کشف کا، قصے کا، کہانی کا سہارا نہیں لوں گا۔ عظمت مصطفیٰ بھی بیان کروں گا قرآن سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم۔ یہ سپیکر والا کتنے بیٹھا؟ آواز کا بلند کرنا کوئی کوالٹی نہیں، آواز کا اچھا ہونا کوالٹی۔ آپ نے تو ایسی آواز کر دی ہے، بھاں بھاں کر رہا ہے۔ اس محلے والے کو سنانا ہے یا وہاں بھچرا والوں کو؟ کیوں آواز بڑھاتے رہتے ہیں آواز؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ قرآن پڑھیں، سورت اعراف پڑھیں، سورت ہود پڑھیں، ہر نبی ایک قوم کے لیے آیا تھا، ایک برادری کے لیے آیا تھا، ایک وقت کے لیے آیا تھا، بے شک۔ اور پھر آپ قرآن پڑھیں۔ جب قرآن میرے نبی کا تذکرہ کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے یہ ایک قوم کے لیے نہیں، ایک وقت کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ یہ قرآن نمایاں فرق کرتا ہے پہلے نبیوں میں اور میرے نبی میں۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو یہ للناس پہ جو کچھ میرے تفسیر کے استاد بیان کیا کرتے تھے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی میں تھوڑی سی نقل اتار دوں۔ نقل میں کتنی لذت ہے، اصل کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
میرے نبی کی نبوت کا تذکرہ ہوا تو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. سبحان اللہ. یہ ذرا للناس آپ سارے کہیں. قرآن نے جب میرے نبی کے قبلے کا ذکر کیا تو قرآن بولا ان اول بیت وضع للناس. یہ قبلہ بھی کیا ہے؟ اور جب میرے نبی پہ اترنے والی کتاب کا تذکرہ ہوا تو قرآن بولا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اور جب میرے نبی کی امت کا ذکر ہوا تو قرآن کہنے لگا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں نعروں کا شوقین نہیں ہوں، بالکل نہیں. میں زیادہ سے زیادہ طلبگار رہتا ہوں تو آپ کو جگانے کے لیے بھئی جاگ رہے ہیں، طلب ہے بھئی سبحان اللہ کہتے ہیں. لیکن یہ جو جملہ میں اپنے شیخ کا دہراؤں گا اس پر میری خواہش ہوگی کہ نبی پاک سے والہانہ محبت کرنے والے احباب مل کے نعرہ لگائیں گے، ختم نبوت کا لگا دیں، عظمت مصطفیٰ کا لگا دیں. لیکن جب میں بات مکمل کر لوں، میرے نبی کی نبوت کا ذکر کیا تو فرمایا للناس. اترنے والی کتاب کا ذکر کیا تو فرمایا وہ بھی للناس. میرے نبی کے قبلے کا ذکر کیا تو وہ بھی للناس. اور میرے نبی کی امت کا ذکر کیا تو وہاں بھی کہا للناس. اگر میرے نبی کے قبلے کے بعد کوئی دوسرا قبلہ نہیں اور امت کے بعد دوسری کوئی امت نہیں اور قرآن کے بعد دوسری کوئی کتاب نہیں تو میرے نبی کے بعد دوسرا کوئی نبی بھی نہیں. ختم نبوت فرما گئے یہ ہادی لا نبی غازی. فرما گئے یہ ہادی فرما گئے یہ ہادی فرما گئے یہ ہادی. اب آپ نے محسوس کیا پہلے نبیوں کے تذکرے میں اور میرے نبی کے تذکرے میں قرآن ایک فرق رکھتا ہے. آپ قرآن کی طرف پھر آ جائیں. جب بھی اللہ کسی نبی سے بات کرنا چاہتا تھا، خطاب کرنا چاہتا تھا، اللہ اس نبی کا نام لیتا تھا. یا آدم اسکن نام لیا، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح نام لیا. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا نام لیا. وما تلک بیمینک یا موسیٰ نام لیا. یا داؤد نام لیا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ نام لیا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. صرف عظمت مصطفیٰ بیان کر کے نہ چلا جاؤں، تھوڑا سا توحید کو بھی ٹچ کرنا چاہتا ہوں. آیا جو یہاں جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، احباب ہیں، چاہے وہ میرے مسلک کے ہیں یا دوسرے مسلک کے ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں. کوئی زچ نہیں کرنا، ہٹ نہیں کرنی، فتویٰ نہیں لگانا. جتنے محبت سے میں بیان کروں گا اتنی محبت سے وہ سنیں. اور گھروں میں چارپائیوں پہ جائیں لیٹے تو پھر میری اس تقریر کو ذہن میں رکھیں. پہ بندیالوی آیا تھا یہ کہہ کے گیا تھا.
یہ کب کہا رب نے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، زکریا ہم تجھے بیٹا بھی دیں گے، آسمانوں سے نام رکھ کے دیں گے، بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دیں گے۔ کب کہا تھا؟ جب زکریا نے بند کمرے میں بیٹھی ہوئی مریم کو دیکھا کہ اس کے آگے بے موسم پھل ہیں، انہوں نے ایک قدم چوکھٹ کے اندر رکھا، ایک قدم چوکھٹ کے باہر ہے، سامنے مریم ہے، کمرہ بند ہے، اس کے سامنے بے موسم پھل ہیں۔ حضرت زکریا نے کہا انا لک ھذا، انا مکانیہ، مانا یوں کریں گے ایک کسی منڈی چ لبدے نہیں، تیرے کول کنی آ گئے، یا انا زمانیہ، مانا یوں کریں گے انہاں دا موسم نہیں، تیرے پاس کیسے آ گئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، جواب میں وہ بچی کہتی ہے یہ اس کی طرف سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں ہے، اس کی طرف سے آئے ہیں۔ بس مریم نے بات کی، زکریا کے دل میں اتری، عمر ہے 120 سال، بیوی کی عمر 99 سال، اولاد کوئی نہیں، اللہ کے پیغمبر کے گھر میں اولاد کوئی نہیں، بس دل میں بات اتری۔ قرآن کہتا ہے ہنالکا، ہنالکا، انہی قدموں پر، اسی جگہ پر دعا زکریا ربہ، پکارا زکریا نے کس کو؟ پیغمبر ہے، اس کے گھر میں اولاد کوئی نہیں، اور پیغمبر پکار رہا ہے بابا ابراہیم پتر دے دے۔ مولا تجھے ابراہیم کا واسطہ ہے؟ نہیں کہا۔ اور نوجوانوں، آپ کا میرے مسلک سے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کالج میں، سکول میں، یونیورسٹیوں میں آپ پڑھتے ہیں، یہاں کوئی ٹیچر بھی ہوں گے، پروفیسر بھی ہوں گے، خدا کے لیے اس پہ توجہ تو کرو۔ 16واں پارہ ہے، سورت مریم ہے، سورت مریم کا پہلا رکوع ہے۔ میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھو، جاؤ گھروں میں جا کے ترجمہ اٹھاؤ، دیوبندی عالم کہو تو، بریلوی عالم کہو تو، اہل حدیث عالم کہو تو، بندیالوی بڑا فراخ دل خطیب ہے، شیعہ عالم کا ترجمہ ہے، وہ اٹھا لو، اٹھاؤ پڑھو۔ کیوں نہیں قرآن پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں ترجمہ پڑھتے ہو؟ کیوں آنکھیں بند کر کے مولویوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ قرآن پڑھو، خود پڑھے ہو نہیں ہو، جو تمہارا بچہ پرائمری مڈل میٹرک میں پڑھتا ہے اس کو کہو بیٹا پڑھ کے سنا، سورت مریم کا پہلا رکوع اس کا ترجمہ پڑھ کے سنا۔ حضرت زکریا کہتے ہیں رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، انچ قوت کوئی نہیں، طاقت کوئی نہیں، میرے سر دے وال بھی چٹے ہو گئے، مولا میں مک گئی، پر تیریاں رحمتاں تے نہیں مکیاں نا۔ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، ہڈیاں میری کمزور ہو گئیں، طاقتیں مفقود ہو گئیں، قوت شاوانی ختم ہو گئی، بیوی میری بانج ہے، اتو 99 سال دیے، 99 سال دی بڈھی عورت تے اونج بچہ نہیں جمدی، اتو کے ہوئے۔
جوان عورت بھی بانجھ ہو تو بچہ چے جائے کہ 99 سال کی بوڑھی عورت. ولم اکم بے دعائک رب شقیہ، مولا میں تجھ سے مانگ کے محروم نہیں رہا. یہ عام مفسرین نے معنی کی شقیًا محروم. ایک ترجمہ ہمارے شیخ نے کی مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، آپ ہی کے ضلع سے ان کا تعلق ہے. مزہ ہی آ گیا. انہوں نے شقیًا کا لفظی معنی کیا بدبخت. شقی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدبخت. شقی کا لفظی معنی بدبخت. مولانا حسین علی کہتے ہیں ولم اکم بے دعائک. جو طالب علم بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، وہ ذرا زیادہ توجہ کریں، انہیں جلدی سمجھ آ جائے گی. تو میں سمجھا لے ولم اکم بے دعائک. یہ جو با ہے نا، با، اس با کو ہم گرامر میں کہتے ہیں سببیہ. وجہ بیان کرنی، سبب بیان کرنا. بڑا خوبصورت معنی کیا. مولا میں تجھے پکار کے اولاد لینے کے لیے، میں تجھے بلا کے میں بدبخت نہیں ہوا. میں کیوں بدبخت ہوں جو تیرے دروازے پہ پڑا ہوں اور تجھے پکار رہا ہوں. بدبخت تو وہ ہے جو تجھے چھوڑ کے اوروں کو پکارتا ہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. مولا ایک بیٹا دے دے. رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. اللہ کا پیغمبر اولاد کس سے مانگ رہا ہے؟ یہ قرآن میں تمہیں اللہ حکایت سنا رہا ہے، کہانی سنا رہا ہے؟ بھائی مائیں بچوں کو کہانیاں سنا کے سلایا کریں. یہ کیوں قرآن میں اللہ نے بیان کیا اس واقعہ کو؟ اس واقعہ کو بیان کر کے اللہ نے بتایا نبیوں کا طریقہ یہ ہے اور میری ہدایت یہ ہے کہ اولاد لینے کے لیے پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے. اور اولاد کے خزانے نبیوں ولیوں کے پاس نہیں ہوتے. کس کے پاس ہوتے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ نے بھی بھائی سمجھان دیا، حداں مکا دیتی. لوگوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، لوگ قرآن کے قریب ہی نہیں. لوگ چٹکلے، قصے، کہانیاں. یہب لمن یشاء اناثا. جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، بیٹے کوئی نہیں. جس طرح حضرت لوط. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، لڑکیاں کوئی نہیں. جس طرح حضرت ابراہیم. او یزوجہم ذکرانا و اناثا. جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے، جیسے آمنہ کا لال. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. جس کو چاہتا ہے اس کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور جس کے دروازے وہ بند کر دے تو اسے کھولنے والا. یہاں اگر میرے اس نقطے پر آپ اتفاق کریں، اللہ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے کیے. یہب لمن یشاء اناثا. جسے چاہتا ہے کیا دیتا ہے؟ بیٹوں کا ذکر بعد میں کی. علماء نے لکھا بیٹیوں کا ذکر پہلے کر کے اللہ نے اپنی منشا بیان کی. میری منشا یہ ہے کہ میرے بندے کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہونی چاہیے. نبی پاک کی پہلی اولاد کون تھی؟ آج کل دولہا میاں کہتے ہیں پتر چاہیے. یہ تو پتر نہ جمے آتے فارغ. یہ نہیں اس دے اختیار ہے. اس پاگل کو دیکھو. بیٹے بیٹیوں کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ حضرت زکریا نے کس کو پکارا؟ مولا ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹا دے دے مولا. اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. میرا پیغمبر گھٹ منگے آئی، دامن دے مطابق منگے آئی.
ظرف دے مطابق منگی آئی تے میں دیونا ہی رحمتاں دے مطابق. تو نے بیٹا مانگا ہے میں بیٹا بھی دوں گا, آسمانوں سے نام رکھ کے دوں گا, بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دوں گا. اس کے دروازے کو چھوڑ کے کہاں دھکے کھا رہے ہو؟ اس کے دروازے کو چھوڑ کے جو مانگے سے زیادہ دینے کا عادی ہے. اب اس کی کرم نوازیاں دیکھیں, اس کی بے پروائیاں دیکھیں, اور ادھر پیغمبر کی عاجزی دیکھیں, مجبوریاں دیکھیں, مجبوریاں دیکھیں. وہ کہتا ہے پتر دیں گے, بیٹا دیں گے. ایک منٹ کے لیے یار تصور کرو, ایک منٹ کے لیے بندے دی عمر 120 سال ہوئے, بیوی دی عمر 99 سال ہوئے, اتو بیوی بانج ہوئے, سر دے وال چٹے ہون, ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے. اس 120 سال دے بڈھے نو اللہ آکھے تین پتر دساں, اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہو اندازہ؟ اس بوڑھے کو اللہ کہے تجھے بیٹا دیں گے تو تعجب میں آ کے حضرت زکریا کہتے ہیں انا یکون لی غلام, مولا پتر کیے. اس کی مجبوری دیکھو, اس کی بے پروائیاں دیکھو. سبحان اللہ. وہ کہتا ہے دیں گے دیں گے, یہ کہتے ہیں انا کیسے, میں جوانی چڑھاں گا, مولا بیٹا کیسے, میں دوئی شادی کراں گا, مولا بیٹا کیسے, طاقتیں لوٹیں گی. قال کذالک. قرآن بھی بڑی عجیب کتاب. پھر اللہ اس کی سمجھ دے دے نا تو جو اس میں جو لطف ہے نا وہ کس کتاب میں ہو سکتا, کس کتاب میں ہو سکتا. کذالک کا میں نے اسی طرح, کاف تشبیہ کا, کاف تشبیہ کا, اسی طرح اللہ نے فرمایا اسی طرح. تو جب ہم اردو بولتے ہیں اس طرح تو بتانا پڑتا ہے جس طرح, یہ کام اسی طرح ہو گیا جس طرح وہ ہو گیا, یہ بتانا پڑتا. تو یہاں اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں تین نہیں بنایا, سبحان اللہ, تم ہی تو دنیا تے کوئی نہیں سائیں, تم دنیا میں تھے تو تمہیں نہیں بنایا, تمہیں بنا لیا تو تمہارا بیٹا نہیں بنا سکتے. مولانا حسین علی بولے اور بولے اور خوب بولے, مزہ ہی آ. وہ کہتے ہیں کاف کذالک کا جو کاف ہے نا یہ تشبیہ کے لیے نہیں ہے, کاف لے بیان الکمال, کاف لے بیان الکمال معنی کریں گے یوں ہی. اب ہم نے اسی طرح معنی نہیں کیا, اب ہم نے کیا معنی کیا؟ یوں ہی. کوئی سمجھ آئی کہ کون نہیں؟ کک سمجھ تو نہیں. جب تمہیں سمجھ آئے گی اتنے زور سے سبحان اللہ کہو گے نا کہ ہر چیز ہلنے لگ جائے گی. جب تمہیں سمجھ آئے گی کاف لے بیان الکمال کا میں معنی کرنے لگا ہوں, توجہ ہے آپ کی. مولا پتر کنجی, میں جوانی چڑھاں گا, دوئی شادی کراں گا, پتر کنجی. اللہ نے فرمایا تیری عمر 120 سال ہوئے, ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے, سر دے وال چٹے ہومن, بیوی دی عمر 99 سال ہوئے, اتو بیوی بانج ہوئے, وقت پتر دیویے, ایو تو ساڈا کمال ہے, یہی تو ہمارا کمال ہے. کالا کذالک, کالا کذالک, یوں ہی. یہاں سے پیچھے آ جاؤں یا تھوڑا سا آگے بیان کروں؟ اگلا حصہ بڑا خوبصورت ہے, کہو تو بیان کر دوں. جب اللہ نے کہا نا دیں گے, یوں ہی دیں گے, اسی حالت میں دیں گے, تو حضرت زکریا کہتے ہیں مولا کوئی نشانی تو دس, جدا پتر آن والا ہوئے تے میں نہیں پتہ لگے بھئی ہن پتر. اور لوگوں, اور نوجوانوں, اور پڑھا لکھا طبقہ, تمہاری تعلیم تمہیں کیا سکھاتی ہے؟
بیوی گھر کے آنگن میں ہے، بیوی گھر کے برآمدے میں ہے، بیوی نبی کے پہلو میں ہے، بیوی امید سے ہو گئی ہے، اور پیغمبر نشانیاں پوچھتا ہے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، جو بیوی کے حمل کی نشانیاں پوچھتا ہو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ وہ نشانیاں پوچھ رہے ہیں، مولا کوئی نشانی دس، میں نے بھی پتہ لگے کہ میری بیوی امید نال ہو گئی ہے۔ اللہ نے بھی بھائی بڑی نشانی دسی، بڑا بے پرواہ ہے بھائی، بڑا بے پرواہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نشانی بتاتے ہیں، جب تیرا بیٹا آنے والا ہوگا نا، اس سے 3 دن پہلے ہم تیری زبان بند کر دیں گے۔ پڑھو قرآن، جاؤ سورت مریم کا پہلا رکوع پڑھو گھروں میں جا کے۔ جو بندیالوی ترجمہ کر رہا ہے، اگر ہر عالم وہی ترجمہ نہ کرے جو مرضی سزا دو، اور اگر ترجمہ وہی کرے تو اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لو، سنوار لو اپنے عقیدے۔ نہ تم نے میری قبر میں جانا ہے، نہ کسی اور عالم کی قبر میں جانا ہے۔ چھوڑ دو یار، باپ دادے کا مذہب ہے، وڈیروں سے مذہب چلا آ رہا ہے ہمارا، ہمارے باپ دادا یہ کام کیا کرتے تھے، یہ کوئی دلیل ہے یار؟ تیری زبان ہم بند کر دیں گے، آپ ذکر کریں گے، تکبیر تحلیل تحمید کریں گے، سبحان اللہ اللہ اکبر الحمد، یہ سب کریں گے، دنیا کی کوئی بات نہیں کر سکیں گے، دنیا کی کوئی بات جدہ زبان ہوئے نا بند، سمجھی بھائی 3 دن تو بات پتر آن اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہوئے لوگوں، جنہیں حاجت روا سمجھ کے تم پکارتے ہو، ان کی تو اپنی زبان بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے، میں چاہوں تو بولنے دوں، میں نہ چاہوں تو بولنے بھی نہ دوں۔ بے نیاز ہے، واپس پلٹو یار، واپس پلٹو، ہر نبی کو نام لے کے بلائے، یہی تھے نا، ہر نبی کو یا آدم ہو یا نوح ہو یا ابراہیم ہو یا زکریا یا یحییٰ یا داؤد ہو یا موسیٰ یا عیسیٰ، اور جب باری آئی میرے نبی کی، میں خانہ خدا میں ہوں، عام میں حافظ لوگ موجود ہیں، جاؤ گھروں میں جا کے پڑھو، تم رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوگے، ناظرہ قرآن پڑھتے ہوگے، 30 پاروں میں میرے رب نے کسی جگہ پہ بھی میرے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا ہے، نہیں بلایا ہے۔ قرآن میں یا محمد نہیں، ہر نبی کو نام لے کے بلایا۔ یہ فرق ہے پہلے نبیوں میں اور آمنہ کے لال، انہیں نام لے کے بلایا جاتا تھا، نام لے کے، انہیں نام لے کے نہیں، ان کی اداؤں کے تذکرے کر کے۔ سبحان اللہ، یہ کمبل لپیٹتا ہے تو وہ کہتا ہے یا ایھا المزمل، یہ چادر لپیٹتا ہے تو وہ کہتا ہے یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یاسین طٰہٰ، لقب انا ارسلناک شاہدا، جن جن کو آیت آتی ہے وہ پڑھتے جاؤ میرے ساتھ، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا وسراجا منیرا۔ بیٹا ماں کا بہت فرما بردار ہونا، اور ہونا بھی چاہیے، ہر بیٹے کو ماں کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ ماں یہ ایک ایسا رشتہ ہے پھر کبھی نہیں ملتا۔ جن کی چلی گئی ہیں ان سے پوچھو، وہ رو رہے ہیں، تمہاری موجود ہیں، تم خدمت نہیں کرتے ہو، بلکہ انہیں رلاتے ہو، ان کی حکم عدولی کرتے ہو۔
ہر ایک کی محبت میں فتور آ سکتا ہے، دوست بے وفائی کر سکتا ہے، بھائی ساتھ چھوڑ سکتا ہے، رشتہ دار کٹ سکتے ہیں، ماں کی محبت میں کبھی فتور نہیں آ سکتا۔ سوال ہی پیدا۔ یہ عرفان صدیقی صاحب کالم لکھتے ہیں ایک اخبار میں، انہوں نے ایک مرتبہ لکھا کہ ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا، نشئی تھا، ماں سے خرچہ مانگتا تھا۔ ایک دن ماں کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، وہ آ گیا، اس نے خرچہ مانگا، ماں نے انکار کیا، اس نے ماں کو چھریاں مار، چھری کہیں دل پر یا کسی جگہ پہ لگ گئی، پولیس آئی، اٹھا کے لے گئی، ہسپتال پہنچی، پولیس نزی بیان لینے کے لیے آئی، جو آخری بیان تھا اس کا، تو وہ ماں کہتی ہے مجھے میرے بیٹے نے نہیں مارا، میرے بیٹے نے مجھے نہیں مارا، وہ چاہتی تھی کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے بچے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ محبت کہاں ڈھونڈتے ہو یار؟ ماں کی محبت کہیں نہیں ملے گی۔ باہر سے کوئی بندہ آیا نا تو تحفے تحائف لایا تو لپٹ گئے سارے، بھائی بھی، بہنیں بھی، بھتیجے بھی، بھانجے بھی، چاچا ساڈے واسطے کی تے ماما ساڈے واسطے کی تے بھائی جان ہمارے لیے کیا؟ تو شاعر کہتا ہے، جو عام میں اردو ادب جاننے والے لوگ ہیں وہ بڑی لذت حاصل کریں گے، شاعر کہتا ہے اپنے اپنے تحفے سب نے بانٹ لیے تھے، اپنے اپنے تحفے سب نے بانٹ لیے تھے، حال میرے سفر کا میری ماں نے پوچھا، ماں نے کوئی تحفہ، اس نے کہا پتر خیر ہی نہیں، ٹھیک آئے ہو؟ تو ماں جیسی محبت کہیں نہیں ملے گی، اس کے قدموں کے نیچے رب نے جنت سجا دی۔ جن کی مائیں زندہ ہیں وہ اپنے دل میں وعدہ کرو اپنے اللہ سے کہ آج تک کوتاہی کی ہے تو آئندہ کوتاہی نہیں کریں گے، اپنی ماں کی خدمت کریں۔ اور جن کی فوت ہو گئی ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگا کرو، یہ بھی محبت ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگا کرو، ایصال ثواب کیا کرو۔ ماں کو جب اپنے بچے پہ پیار آئے نا، ماں کا دل خوش ہو جائے، بڑی محبت میں موج نان ہو دل، تو پھر بچے کو نام لے کے نہیں بلاتی۔ مگر بچے کا نام عبداللہ تو وہ نہیں کہتی عبداللہ، او میرا چان۔ یہ کون سی چیز مجبور کر رہی ہے؟ محبت، وہ محبت او میرا چان، او میرا تارا، او میرا لاڈلا، او میرا پیارا، او میرا دولہا۔ میرے تے الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ میٹھا کچھ تسا بولو یار، جڑیاں تواڈیاں ماواں تو نکھ دیاں نال، او میرا سونا، او میرا سونا، میرا لاڈلا، میرا محبوب، میرا پیارا، میرا تارا۔ پھر اس طرح بلاتی ہے، رب کو جب میرے نبی پہ پیار آ گیا نا تو رب نے بھی نام لے کے نہیں بلایا، رب نے بھی کہا او میرا مزمل، او میرا مدثر، او میرا شاہد، میرا مبشر، میرا داعی، میرا سراج منیر، میرا یاسین، میرا طٰہٰ۔ پھر اللہ ان کے القاب سے ان کو پکارتا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے میرے نبی کو نام لے کے، ہے بھائی قرآن میں کہیں حافظو؟ ہے قرآن میں کہیں یا محمد؟ ابھی تو میں نے اپنے نبی کی عظمت کو اور بیان کرنا، اور بیان کرنا۔ چھوٹے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے، جو چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ بڑوں کو نام لے کے نہیں بلاتے۔ بیٹا اپنے باپ کو نام لے کے بلاتا ہے؟ شاگرد استاد کو، مرید پیر کو، بھتیجا چچا کو، پوتا دادے کو نہیں بلاتے۔
اور اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو نام لے کے بلائے، اتھے تے فتویٰ جائز بندا یار، لاؤ فتوے، کوئی لاؤ فتوے اس منڈے تے جڑا اپنے ابا جا رہا ہے، اس کا نام عبد الغفار ہے، یہ پیچھے سے کہتا ہے اوے عبد الغفار، عبد الغفار بھی پیچھے مڑ کے آکھے گا او حرام دیا، نہیں آکھے گا، وہ بھی کہے گا حرام دیا، تین تمیز نہیں، وہ بچہ اجڑ ہے، جاہل ہے، بدتمیز ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، چھوٹے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو نام لے کے بلاتے ہیں۔ باپ بیٹے کو کیسے بلاتا ہے؟ نام لے کے۔ استاد شاگرد کو کیسے بلاتا ہے؟ نام لے کے۔ پیر مرید کو کیسے بلاتا ہے؟ نام لے کے۔ چچا بھتیجے کو کیسے بلاتا ہے؟ نام لے کے۔ دادا پوتے کو کیسے بلاتا ہے؟ کوئی بے ادبی نہیں، کوئی گستاخی نہیں۔ بڑا جو ہوا بندیالوی کہتا ہے میرا نبی سب سے اعلیٰ، میرا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ، میرا نبی فرشتوں، جنات، عرشیوں، فرشیوں، ازلیوں، ابدیوں سے اعلیٰ، میرا نبی صرف نبی نہیں ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، مقام محمود کا دولہا ہے میرا نبی، حوض کوثر کا ساقی ہے میرا نبی۔ میرا نبی سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بالا قدر، لیکن اللہ سے تو نیچے ہے، اللہ ان سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر جو ہوا، اللہ الکبیر جو ہوا، متعال جو ہوا، عالی جو ہوا، اللہ آپ سے بڑا ہے۔ اب بات سننی ہے آپ نے، اللہ کہتی ہیں اوے لوگو اپنے نبی کا ادب پہچانو، اپنے نبی کا احترام پہچانو، اپنے نبی کی عظمت پہچانو۔ باوجود بڑے ہونے کے پھر بھی میں نے پورے قرآن میں تمہارے نبی کو نام لے کے کبھی نہیں بلایا ہے۔ اگر اللہ بلا لیتا تو بڑا جو ہوا، لیکن نہیں بلایا، یا محمد کہہ کے نہیں۔ میں تو اس کا بھی قائل نہیں، یہ جو آپ دکانوں پہ لکھ دیتے ہیں اللہ محمد، نو، اتنا خالی خولی نام، اتنا روکھا نام، اللہ محمد۔ اب میں یا والی بات نہیں کر رہا، وہ یا والی ایک الگ بات، وہ ایک بحث ہی الگ۔ چلو ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں، تھوڑا سا آپ تازہ دم ہو۔ سیالکوٹ کے علاقے میں مرزائیوں سے مناظرہ ہو، مناظرہ طے کر لیا بریلویوں نے، مسجد بھی بریلویوں کی، انہوں نے مناظر کو نہیں لبدا بے مرزائیوں دے خلاف مناظرہ کرے، مناظر لبیا دیوبندی۔ اب مسجد بریلویوں کی، مناظرہ کرنے والا کون ہے؟ دیوبندی، سامنے مرزائی۔ اب مرزائی نے چالاکی کی، بھائی ان میں پھوٹ ڈالو، مسئلے میں پھوٹ ڈال دو۔ اس نے کہا مولوی جی مناظرہ تے پیچھے کریں گے، یہ جو آپ کے اوپر لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد، مسجد جو بریلویوں کی تھی تو وہاں لکھا ہوا تھا یا اللہ یا محمد، یہ ٹھیک ہے؟ اس کے ذہن میں تھا کہ دیوبندی مولوی ہے کہے گا نہیں ٹھیک تو بریلوی بھڑکیں گے، اور اگر کہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اپنے مسلک کے دیوبندی عالم ذہین تھے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، صحیح لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کیسے صحیح لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا اس کا مفہوم سمجھ، اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ دی منو یا محمد دی منو، مرزے دی بالکل نہ منو، اس کا یہ معنی، یا اللہ دی منو
یا محمد دی منو صلی اللہ مرزے دی نہ من. تو وہ مرزائی کہتا ہے مولوی جی انج نہ کرو، اے اردو والا یا نہیں، اے عربی والا یا ہے. تسی اردو والا بنا دیتا یا اللہ دی منو، آپ نے اردو والا بنا دیا، یہ تو عربی والی یا ہے. مولوی صاحب کہنے لگے نہیں یہ اردو والی ہے، عربی والی نہیں ہے، یہ اردو والی. اس نے کہا وہ کیسے؟ مولوی صاحب نے کہا جو لوگ حج پہ گئے عمرے پہ گئے کھڑے ہو جاؤ. کئی لوگ کھڑے ہو گئے. مولوی صاحب نے کہا جدے گئے ہو؟ نے کہا جی گئے ہاں. کسی مسجد ویکھیا جے یا اللہ یا محمد؟ انہوں نے آخیا جی نہیں. مکے گئے ہو؟ گئے ہاں. کسی جگہ تے لکھے ہوئے یا اللہ یا محمد؟ انہوں نے آخیا نہیں. مدینے گئے ہو؟ آخے گئے ہاں. کتنے ویکھے ہوئے یا اللہ یا محمد؟ انہوں نے آخیا جی نہیں. مولوی صاحب آخیا عربی دا ہوندا تو اتھے ہوندا، عربی دا ہوندا. یہ ساڈے ملک ہے اردو دا، یا اللہ دی منو یا مرزے دی. آئیے یار بڑا وقت ہو گیا، میں پہلے ہی اوہو ہاں جی میں قرآن کا طالب، میں عظمت مصطفیٰ قرآن سے بیان کرتا چلا جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے قرآن میں سوائے محمد کے ہے ہی کچھ. بندہ بیان کرنے لگ جائے تو بندے کی زندگی ختم ہو جائے. اب ہے آپ کی توجہ؟ چڑھوں دوسری سیڑھی. خطیب کا کام ہوتا ہے کہ وہ ربط لگا دے، اس کی بات بے جوڑ نہیں ہونی چاہیے کہ بے جوڑ ہو گئی ہے. میں جوڑ ذرا لگانا چاہتا ہوں. میرا نبی سب سے اعلیٰ، بے شک تو کہو. میرا نبی سب سے افضل، میرا نبی سب سے برتر، میرا نبی سب سے بالا قدر. جنہیں میرا نبی سب تو آلہ ہے، انہیں آر میرے نبی نو ملن والی ہر شے بھی آلہ ہے. میرا نبی آلہ ہے، ملنے والی کتاب بھی آلہ ہے. میرا نبی آلہ ہے، ملنے والی کتاب بھی آلہ ہے. ساری کتابیں بدل گئیں، وہ بھی تو رب کی کتابیں ہیں. جبریل لے کے آیا ہے، سچے نبیوں پہ اتری ہیں، تورات انجیل. پڑھے لکھے لوگ سن کے حیران ہو جائیں گے جس زبان میں تورات اور انجیل اتری تھی آج دنیا کے کسی کونے خدرے میں وہ زبان بولی نہیں جاتی. چلو زبان ہی ختم ہو. جس زبان میں وہ کتابیں اتری تھی وہ کتابیں بدل گئیں، ان میں تحریف ہو گئی، تغیر و تبدل ہو گیا، کٹ وٹ ہو گئی. اور جو کتاب رب نے میرے نبی کو دی تھی وہ جس طرح پہلے دن جبریل میرے نبی پہ لے کے آیا تھا آج تک اسی طرح ہے اور قیامت کی صبح تک اسی طرح رہے گی انشاءاللہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کتابیں بدل گئیں، یہ نہیں بدلا. کیا وجہ ہے؟ وہ بھی تو اللہ کی کتابیں ہیں. وہ کیوں بدل گئیں؟ وہ اس لیے بدل گئیں کہ اللہ نے وہ کتاب نبی کو دی، حفاظت کی ذمہ داری بھی امت پہ ڈال دی. یہ کتاب میں نے تمہیں دی ہے، حفاظت بھی آپ پہ کرنی جے، تورات کی بھی انجیل کی بھی. جن کی حفاظت کی ذمہ داری امتوں کے سپرد ہوئی وہ بدل گئیں، اور جو کتاب میرے نبی کو دی گئی فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی. اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے لی. میرا نبی اعلیٰ تھا تو میرے نبی کو ملنے والی کتاب بھی کیا تھی؟ اعلیٰ ہے. میرا نبی اعلیٰ تھا، میرے نبی کو ملنے والے معجزے بھی اعلیٰ. میرا نبی خود اعلیٰ تھا، میرے نبی کو ملنے والے یار بھی اعلیٰ تھے. میرا نبی جو اعلیٰ تھا تو ملنے والے یار بھی کیا تھے؟
دوست تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھی دیے تھے، پہلے نبیوں کو بھی دیے، اور یار اللہ نے میرے نبی کو بھی دیے۔ وہ جو حضرت موسیٰ کے یار تھے، من سلوا کھانے والے، بادلوں کے سائے میں رہنے والے، سمندروں میں راستہ پانے والے، انعام دیکھو انعام، جن کے سامنے فرعون کو غرق کیا گیا، انہیں سمندر سے پار اتارا گیا، بادلوں نے سائے کیے، پتھروں سے چشمے جاری ہوئے، انعامات کی بارش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا آؤ، رب کا حکم ہے، جو تمہارا اصلی وطن ہے فلسطین، جہاں سے تم نکلے تھے، اس پر عمالقہ قوم قابض ہے، آؤ جہاد کریں، رب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ وطن تمہیں واپس دوں گا۔ تو من سلوا کھانے والی قوم کہنے لگی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو جا تے تیرا رب جائے، جاؤ جا کے لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ایک مہربانی کرنا، جڑے ویلے علاقہ فتح ہو جاوے تے سن سنیا ضرور بھیجنا۔ قوم دیکھیں آپ، ان پر انعامات دیکھیں، پھر قوم دیکھیں آپ، تو جا تیرا رب جائے، جا کے لڑو، اور ادھر میرا نبی 313 یاروں کو لے کر 60 آدمیوں کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلا ہے، قافلہ کنی کترا کے نکل گیا، 1000 کا جرار لشکر سامنے آ گیا، یہ نہتے بے سر و سامان، گھوڑے نہیں، تلواریں نہیں، تیر نہیں، ڈھالے نہیں، یہ تو 60 بندوں کے تعاقب میں نکلے تھے، اچانک 1000 کا لشکر جنگجو مسلح سامنے آیا۔ میرے نبی نے صحابہ کی طرف دیکھا، کیا خیال ہے، سبحان اللہ، مدینے واپس پلٹ جائیں، تیاری کر کے آئیں، یا ابھی دو ہاتھ کریں، ابھی دو ہاتھ کریں؟ میرے نبی نے یہ کہا، اور سب سے پہلے وہی اٹھا سبحان اللہ، جس کا ہمیشہ پہلا نمبر ہوا کرتا تھا، اور کھڑا ہوا، تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، یا رسول اللہ جیسا حکم ہے حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر بہ جا، تین تے میں آزما چکے ہیں، تجھے تو میں نے ہجرت والی رات آزما لیا تھا، جب تو 40,000 درم گٹھڑی میں بند کر کے میرے ساتھ چلنے لگا، اور تیرا بوڑھا والد نابینا پیچھے سے آواز دینے لگا پتر اس واسطے جوان کری دینے، ہاتھ دی سوٹی بنن تے نابینے والد نو چھوڑ کے ٹر جان۔ ابو بکر نے جواب ہی نہیں، دروازے کی طرف منہ۔ باپ نے کہا چل میرا خیال نہیں، اے تیریاں دھیاں نے، انہیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے پھر بھی رخ نہیں پھیرا، دروازے کی طرف رخ کر کے کہا بابا جانتے ہو آج میرے گھر کون آیا ہے؟ آج میرے گھر وہ آیا ہے فرشتوں کا سید ملائکہ، سید الملائکہ جبریل چلتا ہے تو اس کے دروازے پہ آتا ہے، اس کی سواری کی رکاب تھام لیتا ہے، ساری کائنات چل کے نبوت کے دروازے پر، اور آج نبوت چل کے صداقت کے دروازے پر۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ ابو بکر تجھے تو میں آزما چکا ہوں۔ اب وہ جو مدینے کے انصار تھے مہاجرین نے سمجھا بھی ہماری طرف رخ نہیں ہے، ہم نے تو وطن چھوڑا ہے، خیال ہے کہ مدینے کے جو انصار ہیں ان کا کیا خیال ہے؟ انصاریوں کا سربراہ اٹھا،
اٹھ کے کہنے لگا سا موسیٰ دی قوم نہیں، کیسے یار دی اللہ نے میرے نبی کو. ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا تو جا اور تیرا رب جائے، جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے. یا رسول اللہ آگ جلائیے، سمندر کے کنارے آئیے، آپ آرڈر دیتے چلے جائیں، ہم آگ میں کودتے چلے جائیں گے، سمندروں میں چھلانگے لگاتے چلے جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر بدر کے 313 میرے نبی کے یاروں نے اس طرح جنگ لڑی کہ آسمان کے فرشتے بھی دیکھ کے حیران ہو گئے تھے. اللہ نے بھی پھر کیسی مدد کی. ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ تلوار کوئی نہیں. میرے نبی نے ایک درخت سے ٹہنی اکھاڑی، فرمایا اس سے لڑو. کہتا ہے ٹہنی میرے ہاتھ میں آئی تو ٹہنی تلوار بن گئی. یہ جو میرے نبی کو یار دیے رب نے، انہوں نے ایثار کیا، قربانی دی، انہی کے متعلق میرے نبی نے کہا، بخاری نے نقل کیا، ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. اطلاع اردو میں کہتے ہیں جھانکنا. اطلاع کا کیا معنی؟ جھانکنا. اللہ نے بدر کے میرے 313 یاروں کو جھانک کے دیکھا، جھانک کے دیکھا. اطلاع میں جو مزہ ہے، لطف ہے، حظ ہے، جھانکنے کے لفظ میں نہیں. اردو بیچاری کیا ہے یار عربی کے مقابلے، یہ تو یتیم زبان ہے. پنجابی اصل فصیح ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اردو کی نسبت پنجابی زیادہ فصیح ہے. پنجابی کے جو لفظ ہیں نا ان میں زیادہ فصاحت ہے، بلاغت ہے. اطلاع جھانک کے دیکھا. میں پنجابی میں معنی کیا کرتا ہوں، اکثر لوگوں نے مجھ سے یہ معنی سن رکھا ہے، نئے لوگ آئے تو معنی کو سنیں. ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدر دے میرے 313 یاراں نو جھاتی پا کے ویکھیا. اطلاع جھاتی پا کے ویکھے. حالے میں یار مزہ نہیں ہے. اللہ نے بدر دے میرے 313 یاراں نو نجھا کے ویکھیا، نجھا کے ویکھیا، جھاتی پا کے ویکھیا. ابو بکر کا سینہ دیکھا، اس میں ایمان دیکھا. فاروق اعظم کا دل دیکھا، اس میں دین کی محبت دیکھی. حیدر کرار کا دل دیکھا، اس میں نبی کی محبت دیکھی. رب نے کہا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو دل میں آئے کرتے رہو. قد غفرت لکم، میں نے تم سے حساب ہی نہیں لینا. قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دی، میں نے تمہیں معاف کر دی. ان سے تو قصور بھی کوئی نہیں ہوا. اود میں جنہوں نے درہ چھوڑ دیا تھا وہ 50 بندے، ان میں سے 40 نے درہ چھوڑ دیا تھا. ان سے اجتہادی قصور ہوا، انہیں درہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن ان کا اجتہاد تھا، نیک نیتی سے، بری نیت سے نہیں. نبی پاک کی نافرمانی کی نیت نہیں تھی، اجتہاد تھا. کیا اب یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت؟ نیچے آ گئے. خالد بن ولید پیچھے سے آئے، ان 10 بندوں کو شہید کیا، درے سے اندر داخل ہوئے، بھاگتی ہوئی اپنی فوج کو آواز لگائی. وہ ادھر سے آ گئے، یہ ادھر سے آ گئے، مسلمان درمیان میں آ گئے. 70 صحابہ شہید. کتنے؟ آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، آپ کے چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے ہو گئے، اس کا ناک، کان، آنکھیں نکال لی گئی، کلیجہ، دل نکال کے چبانے کی کوشش کی. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟
ان 40 آدمیوں کے درہ چھوڑنے کی، ورنہ تو فتح ہو چکی تھی، مشرکین بھاگ چکے تھے، مشرکین۔ اب ان سے یہ اجتہادی قصور ہو گیا، اس کا نقصان بھی بڑا ہوا۔ قرآن ان صحابہ کے حق میں بولا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو ماضی پہ قد آ جائے، معنی قسم کا آ جاتا ہے، پھر لام تحقیق کے لیے، تاکید کے لیے، کیا معنی کریں گے؟ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنی صفتوں کی قسم ہے، میں نے ان صحابہ کو معاف کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ یہ چیز میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں پرائمری میں پڑھا کرتا تھا، تو میں نے تقریر سنی تھی پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کو بیان کیا تھا، اور وہی بات آج تک میرے دل میں نقش، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ آپ نے یہاں جو سید عنایت اللہ شاہ بخاری لکھا، آپ نے بڑا روکھا نام لکھا، مجھے پسند نہیں ہے۔ اس کے ساتھ پیر طریقت یا خطیب اسلام اس طرح لکھنا چاہیے تھا۔ کیوں بھائی لکھنا چاہیے تھا کہ نہیں لکھنا چاہیے؟ لکھنا چاہیے۔ یہ تسامو ہو گیا، تسامو ہو گیا، تو اس میں تبدیلی لائیں۔ تبدیلی اگرچہ بدنام ہو گئی، لیکن لائیں تبدیلی اس میں، اس کے اوپر لکھیں۔ اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے ان کو معاف کر دیا، ان کو۔ ان صحابہ کے دل میں گیا، ہن اللہ ساڈے نال گل بھی نہیں کرنا چاہتا، ان کو سن اللہ مخاطب بھی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر قرآن بولا، قرآن نے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب ان کو خطاب کیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد قرآن بولا فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرے پیغمبر ان صحابہ کا اجتہادی قصور، اس کا نقصان ہوا میرے دین کا، یا نقصان ہوا آپ کا، آپ کے صحابہ شہید ہوئے، دانت زخمی ہوا، سر زخمی ہوا، دانت ٹوٹ گیا، فَاعْفُ عَنْهُمْ، میں نے بھی معاف کر دیا ہے، میرا سونا تم ہی معاف کر دے۔ یہ اب جو میں جملہ کہنے لگا ہوں، یہ آہستہ آواز سے کہوں گا، یہ میرا اپنا انداز ہے، اس میں میں بالکل جوش میں نہیں آؤں گا، خطابت کے رنگ میں نہیں آؤں گا، لیکن آپ کی سبحان اللہ اسی طرح گرم رہنی چاہیے۔ جملہ پسند آ جائے تو گرم رہنی چاہیے۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ نے یا قصور کیا تھا اللہ کا کہ دین کو نقصان پہنچا، یا قصور کیا تھا نبی پاک کا کہ آپ کا سر مبارک زخمی ہوا۔ جنہ دا قصور کیتا سی انہاں نے معاف کر دیتا، تو ہاڈا تے صحابہ نے قصور بھی کوئی نہیں کیتا۔ تمہارا کوئی قصور کیا انہوں نے کہ تم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، ان کی غلطیاں گنواتے رہتے ہو، ان پر تنقید کرتے رہتے ہو۔ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، مولا معاف کرنا تو اتنی بڑی بات کوئی نہیں، یہ تو نے مجھ سے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں معافی مانگوں تو مجھے بھی معاف کر دے، ان میں سے جو معافی مانگے تو ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ معاف کرنا کوئی بڑی بات ہے؟ فرمایا صرف معاف نہیں کیا، وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، ان کے لیے قاعدہ بنایا، یہ گناہ بھی کریں گے تو میں ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں لکھتا چلا جاؤں۔ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کریں گناہ لکھی جائیں نیکیاں۔ عقل اس کو نہیں مانتا کہ کریں گناہ لکھی جائیں نیکیاں،
میں سمجھاؤں گا تو آپ کا دل و دماغ ذہن مانے گا انشاءاللہ۔ میرا یہ رومال ہے، یہ پلیت ہو گیا، اس کو نجاست لگ گئی، گندگی، پانی ہے بالٹی میں، بالٹی تھوڑا سا پانی، میں نے بالٹی کے اندر ڈالا، میں نے اندر مل دیا، باہر نکالا، پاک ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ پانی بھی کیا ہو گیا؟ بولو بولو بولو، پانی بھی کیا ہو گیا؟ پلیت ہو گیا۔ میں آیا نہر کے کنارے، کتنے لوگ سمجھیں گے یار؟ میں آیا دریا کے کنارے، میں آیا سمندر کے کنارے، میں نے اس میں رومال ڈالا، اندر ہی اندر مل دیا، نکالا، پاک ہوا یا نہیں ہوا؟ اس میں سے جو گندگی نکلی اس نے پانی پہ اثر کیا؟ پانی پلیت ہو گیا؟ نہیں پلیت ہوا۔ میاں والی کے لوگوں، تمہاری اور میری نیکیوں کی مثال بالٹی کے پانی کی طرح ہے، اور صحابہ کی نیکیوں کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے۔ اس میں کبھی گناہ آئیں بھی صحیح تو وہ بھی نیکیاں بن جایا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مسجد بھائی زیر تعمیر ہے، اس کی کوئی مرمت وغیرہ تو ہو رہی ہے، شاید ڈیکوریشن کا کوئی کام بھی ہو رہا ہے، تو جو صاحب ثروت حضرات ہیں، احباب ہیں، مخیر حضرات ہیں، وہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں جی، ان کے ساتھ اس مسجد کی تزئین و آرائش کے لیے یا جو کام یہ مسجد کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ محلے والے بھی اور دوسرے جو شہر سے لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ تعاون لازماً کریں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دو۔ آج کے جلسے کا جن لوگوں نے انتظام و انصرام کیا، دامے درہمے قدمے سخنے اس میں حصہ لیا، ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کے گھر بار میں، آل اولاد میں، رزق حلال میں اللہ مزید برکتیں عطا فرما۔ جو کچھ ہم نے کہا اللہ کی رضا کے لیے کہا، اللہ اسے قبول فرما دے، اللہ اسے مؤثر بنا دے۔ آپ کا آنا اللہ قبول کرے، اس وقت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا، اللہ اس وقت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔